دنیا میں ہر انسان نے اپنا ایک قبلہ بنایا ہوا ہے، ایک ایمان کی سمت بنائی ہوئی ہے۔ ہر انسان اپنی اس ایمان کی سمت کے اوپر ہے، جس فرقے سے ہے، جس مذہب کے ساتھ ہے، جس عقیدے کے ساتھ ہے، اس کا چہرہ اس کی طرف ہے، اور وہ اسی کے ساتھ جو ہے وہ اس نے اپنا مولا بنایا ہوا ہے، دوست بنایا ہوا ہے، ولی بنایا ہوا ہے، اسی کی طرف وہ مڑتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بہت خوبصورتی سے اس بات کو بتا رہے ہیں کہ ہر ایک انسان کے لیے اس کی ایک ڈائریکشن ہے، اس کے عقیدے کی، جو دل میں وہ عقیدہ بنائے ہوئے ہے، اپنے نفس میں اس عقیدے کی طرف وہ پھیرے ہوئے ہے، پھیرا ہوا ہے اس نے اپنے آپ کو۔ آیت پڑھتے ہیں وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ، اور ساتھ ہر انسان وجہتن، اپنے چہرے کو اس کا جو چہرہ ہے نا، اس کے جو عقیدے کی سمت ہے، عقیدہ، اس کا مذہب، اس کا دین، اس کا بیلیو جو بھی ہے، ہر انسان کا اپنا الگ الگ بیلیو ہوتا ہے، وہ اسی کو پتہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات لوگ اپنے ایک فرقے میں رہ کر بھی اپنا بیلیو اپنے پاس رکھتے ہیں، دوسروں کو نہیں پتہ ہوتا اس کے بارے میں کیا بیلیو ہے۔ تو ہر ایک کا اپنا اپنا ایک بیلیو ہے، وہ جماعت کی شکل میں ہو یا انڈیویجول ہو۔ تو اللہ رب العزت یہ فرما رہا ہے کہ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ، کے ساتھ ہر ایک کے لیے اس کے چہرے کا جو پھیرنا ہے، یعنی وہ اپنے عقیدے پر ہے، اور وہ ہوا مولیہا، وہ اسی کی طرف، اسی کو اپنا مولا سمجھتا ہے، اپنا دوست سمجھتا ہے، اسی کے لیے وہ سب کچھ کرتا ہے، اسی کی طرف اس کی توجہ ہے، اور اسی کی طرف وہ مڑا رہتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ایک دعوت دے رہے ہیں ان ایمان والوں کو جو سیدھے راستے پر آ گئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، بس تو تم سبقت لے جاؤ خیرات، خیر کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں۔ خیر کے کام کیا ہیں؟ اب آیات میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتے ہیں کہ خیرات کے کام وہ ہیں کہ جو آیات کے ذریعے سے، جو آیات کے ساتھ کیے جائیں، یعنی آیات میں جس طرح کہا گیا ہے اس طرح کرنا، وہ خیرات ہے، وہ خیر کے کام ہے۔ اور آیات میں جس طرح کرنا ہے وہ کیا ہے؟ آیات نے کہا ہے کہ ہمارا جو دین ہے، ہمارا جو صراط مستقیم ہے، ہمارا جو مذہب ہے، ہماری جو ملت ہے، وہ ملت ابراہیم ہے۔ تو جس نے ملت ابراہیم کی طرف اپنے چہرے کے رخ کو کر لیا، تو وہی اس کی طرف وہ لوٹ گیا۔ تو اس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تم اس کی طرف سبقت لے جاؤ، بڑھ جاؤ اس کے اوپر، جتنا زیادہ کر سکتے ہو اس ملت کے اندر اب جا کر تم نیکیاں شروع کر دو، نیکیوں کو کرو۔ پیچھے اسی ملت ابراہیم کا جو ہے نا پورا ایک پیکج چلا آ رہا ہے۔ تو وہ اس لیے تم یہ کرو کہ اس دوسری طرف تو لوگ جو ہے انہوں نے اپنے چہروں کو، ہر ایک کے لیے اس کا جو ہے ایمان ہے، وہ اس ملت کی طرف، اس ایمان کی طرف اس جو ہے پھرا ہوا ہے، اور ایمان والے جو ہیں وہ خیرات کی طرف پھرے ہوئے، نیکیوں کی طرف۔ اچھا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اینما، جہاں کہیں بھی جو تکونو تم ہوگے، وہ اس لیے تمام انسانوں کو کہا جا رہا ہے کہ اینما تکونو، کہ جہاں کہیں جو تم لوگ ہوگے، یأتی بکم اللہ، وہ لے آئے گا ساتھ تم کو اللہ، جمیعہ، سارے کے سارے۔ یعنی جس عقیدے پر تم ہوگے، جماعت کی شکل میں یا اکیلے انڈیویجول، اللہ رب العزت تمہیں وہاں سے لے کر آنے والا ہے۔ یعنی کیا، جب تم مرو گے نا، جب انسان مرتا ہے تو وہ اس عقیدے کے ساتھ اللہ کی طرف واپس لوٹتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی فرما رہا ہے کہ اینما، کہ جہاں کہیں بھی جو تکونو تم ہوگے نا، یأتی بکم اللہ جمیعہ، کہ وہ لے آئے گا ساتھ تم کو اللہ رب العزت تمام کو، اس عقیدے کے ساتھ، اس ملت کے ساتھ جس ملت پر تم ہو۔ کیوں؟ کیسے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ رب العزت ہی ہے جو ہر شے کے اوپر طاقت، قدرت رکھتا ہے۔ اللہ کی قدرت کے اندر ہے، طاقت کے اندر ہے، ہر چیز کے اوپر اللہ پاک قادر ہے۔
اللہ کر سکتا ہے یہ، اور کوئی نہیں کر سکتا۔ تو جو جس عقیدے کے اوپر ہے، جس ملت کے اوپر ہے، وہ اسی کی طرف لوٹنے والا ہے۔ تو ایمان والوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ فاستبقوا الخیرات، جو ملت ابراہیم پر آ گئے نا، پیچھے سے آیتیں پڑھتے ہوئے ایمان اپنا بدل کر آ گئے ہیں، اپنی ڈائریکشن آف بیلیو بدل کر آ گئے ہیں، ان کے جو ان کا ایمان ہے اس کو ملت ابراہیم کی طرف لے آئے ہیں، تو اب وہ اللہ پاک کہتے ہیں کہ اس میں فاستبقوا الخیرات، بس اس میں جو ہے نا سبقت لے جاؤ، بڑھو، آگے بڑھو، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرو جب تم اس ملت کے اوپر آ گئے ہو۔